بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے حق کا واسطہ یا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے، میں آپ کی دعاؤں کو براہ راست سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ مجھے کسی کے حق کا واسطہ دینا جائز نہیں ہے۔ تو آج میں بتاؤں گا کہ جن لوگوں نے وسیلہ کے نام سے بزرگان دین کی استعانت اور انبیاء اور اولیاء سے استغاثہ جائز کر رکھا ہے، انہوں نے قرآن کے لفظ وسیلہ بامعنی قرب کو اردو کے لفظ وسیلہ بامعنی یعنی کہ بذریعہ کو سمجھ رکھا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ وسیلہ کے معنی تقرب کے ہیں، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے مراد ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اس کے بارے میں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو قرآن میں وسیلہ کا لفظ آتا ہے اس کا اصل معنی ہے تقرب، قرب حاصل کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، یا کوئی جنت میں ایسا مقام ہے جو حاصل کرنا ہے۔ اور جو اردو کا وسیلہ کے معنی ہے اس کا معنی ہے بذریعہ، لیکن جو قرآن میں وسیلہ ثابت ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگوں کو کیا غلط فہمی ہے اس کے بارے میں۔ اس کے بارے میں 2 احادیث ہیں، مسلم کی بھی حدیث ہے اور بخاری شریف کی بھی حدیث ہے۔ تو پہلے میں آپ کو مسلم کی روایت کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب اذان دینے والے کو اذان دیتے ہوئے سنو تو وہی کلمات کہو جو اس نے کہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ ہمارے نبی نے کہا میرے لیے وسیلہ طلب کرو، یہ نہیں کہ میرے ذریعہ سے دعا کرو یا میرے ذریعے سے قبول کرو۔ ہمارے نبی نے کہا ہے میرے لیے وسیلہ طلب کرو، کیونکہ یہ وسیلہ جنت کا وہ مقام ہے جو صرف اور صرف ایک شخص کے لائق ہے، یعنی کہ وہ صرف اور صرف ایک بندے کو ملے گا۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ اور آگے ہمارا نبی فرماتا ہے کہ سن لو، جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، یعنی قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ تھی مسلم کی روایت۔ آگے میں آپ کو بخاری شریف کی روایت سناتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان سن کر یہ کہا کہ اے اس پکار کے رب اور ہمیشہ رہنے والی نماز کے مالک، عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت، اور مبعوث فرما ان کو مقام محمود پر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، تو ایسے کہنے والوں کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ پس معلوم ہوا کہ وسیلہ ایک جنت کا مقام ہے جو قرآن میں وسیلہ آیا ہے۔ اس سے وسیلہ دوسرا نہیں ہے کہ جو اردو میں وسیلے کا بیان ہے کہ مطلب اس کا معنی ہے ذریعہ۔ تو بھائیو، میں یہ ایک تصویر آ رہی ہوگی آپ کو، شاید سمجھ بھی آ جائے کہ وسیلہ جو عربی کا وسیلہ ہے اس کے معنی
اور ہیں، جو اردو کا وسیلہ ہے اس کے معنی اور ہیں۔ تو بھائی اب اس بات کو سمجھو اور اس سے سبق حاصل کرو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک